یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت معجزات کہ جن کو دیکھ کے ایمان بڑھ جائے. اور یہ جو باتیں ہیں یہ سکہ سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. اگرچہ ہم نے عینی مشاہدہ نہیں کیا لیکن ہمیں ان روایات کے اوپر اسی طرح اعتماد اور یقین ہے، کیونکہ وحی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے. اور یہ حدیث کی جو سلسلہ اور سند آپ کے سامنے جب آ جائے صحیح سند سے ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس کے اوپر ویسے یقین کریں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہی ایمان بالغیب ہے، اسی کی فضیلت ہے. یہی وجہ اس امت کے اوپر جو خصوصیات ہے نا، اس امت کی جو برتری ہے کہ انہوں نے معجزات کو سنا ہے. اگرچہ قرآن پاک جیسے معجزے کو دیکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے لیکن ہم نے سنا ایمان لے کے آ گئے. ہم نے موسیٰ کی امت کی طرح ہر روز ایک نئے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معجزات بپا ہو گئے برپا ہو گئے ہمیں ان کے اوپر کامل یقین اعتماد ہے. ام ورقہ بنت نوفل خود بیان کرتی ہیں اور پھر حدیث کا ایک ٹکڑا خود بیان کیا، باقی دیگر صحابہ نے بیان کیا. اے اللہ کے رسول آپ میدان بدر میں جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیے. سبحان اللہ. آج ہمارے مردوں کا عالم کیا ہے؟ جد و جہد، جہاد تو بڑی دور کی بات ہے، جد و جہد کے لیے، سٹرگل کے لیے، محنت کے لیے کسی جوان کو تیار کرنا ہو بڑی محنت لگتی ہے، بڑی زور لگانا پڑتا ہے، بڑا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس دور کی صحابیات کے اوپر قربانیاں کہہ رہی ہیں کہ میدان بدر میں جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت سے سرفراز کر دے. یہ خواہش ہے، یہ دل میں آرزو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ پیشین گوئی کا باب بھی معجزات کا باب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ام ورقہ بنت نوفل آپ اپنے گھر میں ٹھہریے، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت آپ کے گھر میں عطا کر دے گا. پھر ہوا کیا؟ ام ورقہ بنت نوفل نے ایک غلام مرد اور ایک غلام عورت جو ان کی غلام تھی ان کو کہا جب میں فوت ہو جاؤں گی تو میں نے تم دونوں کو آزاد کیا. یہ بھی مکاتبت کی مختلف قسمیں ہیں فقہ کے اندر، وہ بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے. اس کے اندر انہوں نے آزادی کی شرط کیا لگائی؟ جیسے ہی میں فوت ہو گئی تم دونوں آزاد ہو. اب ان دونوں کے دل میں لالچ آ گئی، انہوں نے ام ورقہ بنت نوفل کو اسی رات شہید کیا. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہوئی نا تو حضرت عمر کہا کرتے تھے آؤ زندہ شہیدہ کی زیارت کر کے آئے. صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اس طرح یقین ہوتا تھا کہ یہ ام ورقہ بنت نوفل ان کا یہ اعزاز ہے کہ صحابہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ زندہ شہیدہ ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا اعزاز دے دیا، اب ممکن نہیں ہے کہ یہ شہید نہ ہو. اور وجہ شہادت یہ بنی اس غلام اور اس عورت نے اس لالچ میں آ کے کہ جیسے یہ فوت ہو جائیں گی تو ہم آزاد ہو جائیں گے، ایک رات ان کو شہید کر دیا. اور اسلامی فقہ کے اندر یہ آپ کو پتہ حدیث معروف ہے، کس حوالے سے بھی دیگر اس کے اندر سے بھی مسائل نکلتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس عورت کو غلام اور اس مرد غلام کو پکڑ کے لاؤ. جب ان کو پکڑ کے لایا گیا فقہ کا جو باب اس حدیث سے نکلتا ہے وہ یہ ہے حضرت عمر نے یہ پہلے دو یعنی ایک مرد اور عورت تھے جن کو مدینہ منورہ کے اندر گردن کاٹنے کی بجائے کیا کیا تھا؟ سولی پہ لٹکا دیا تھا. گویا اسلامی فقہ کے اندر کسی جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مصلوب کر دینا، سولی پہ ٹانگ دینا، لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دینا یہ جائز ہے. اور یہ وہ پہلے دو ہیں جنہیں مدینہ الرسول کے اندر پھر حضرت عمر نے اس جرم کی پاداش کے اندر سولی پہ لٹکا دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئیوں کا باب ہے یہ بھی ایک بڑا طویل باب ہے، لیکن چند ایک آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں کہ جذبات کو، ایمان کو جلا بخشی جائے اور ایمان تر و تازہ ہو جائے. وہ جو غربت اور افلاس کا دور تھا جس دور میں آپ کو پتا صہیب رومی کو کفن کے لیے پورا کپڑا میسر نہیں، صحابہ دفن ہونے کے لیے تین تین چادروں کی بجائے ایک ایک چادر میں دفن ہو رہے ہیں، قرآن دادی ہو رہی ہے. اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی کی معروف حدیث ہے
کیا کہا تھا؟ ایک وقت آئے گا، اس وقت صحابہ کے لیے یہ بات کتنے چمبے کی ہوگی، آج تو ہمارے لیے چمبے کی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا میری امت کے حالات ایسے ہوں گے کہ اگر چاہیں گے تو صبح کے وقت ایک سوٹ پہنیں گے اور شام کے وقت دوسرا سوٹ بھی ان کو میسر ہوگا. ایک وقت آئے گا، آج وہ وقت ایک سوٹ، کئی سوٹ آپ چاہیں تو ایک دن میں بدل سکتے ہیں. اور ساتھ میں دوسرے لفظ کیا کہے تھے؟ کہا تھا جس طرح کعبے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور کعبے کا غلاف بدلا جاتا ہے عزت اکرام کی وجہ سے، ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر ایسی فراوانی ہوگی کہ وہ اپنی کھڑکیوں کے اوپر پردوں کو ٹانگا کریں گے. ہر مسلمان گھر کے اندر جس طرح غلاف کعبہ تم لٹکاتے ہو ایک عمارت کو تعظیم اور ایک عمارت کو احترام بخشنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں میں ایسی فراوانی کر دے گا کہ کوئی گھر پردے سے خالی نہیں ہوگا. خوبصورت مزین پردے ان کی کھڑکیوں کے اوپر لٹکے ہوں گے. بتائیے وہ دور آ گیا کہ نہیں آیا؟